أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیکھو پیارے بچوں، خاص کر کے ناظرے والے بچے اور قاعدے والے بچے اس بلیک بورڈ پہ متوجہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں جو لکھ رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھاؤ کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں اور کیا آپ نے کرنا ہے، کتنی غلطیاں آپ قرآن پاک پڑھنے میں کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ساری غلطیاں آپ کی میں یہاں بلیک بورڈ پہ لکھوں گا، ساری غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ہم کون کون سی غلطی کرتے ہیں، ہم کون کون سی غلطی کرتے ہیں، تاکہ وہ پڑھتے ہوئے آپ کو وہ غلطی محسوس ہو اور آپ سمجھو کہ ہاں ہم یہ غلطی پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب دیکھو، سب سے پہلا ہم پڑھاتے ہیں غنّے کے لیے، کیا کراتے ہیں؟ غنّہ کے لیے۔ اب غنّے کا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے غنّہ کہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو لکھو کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنّہ نہیں ہوگا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اب نون ساکن کون سا ہوتا ہے؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، کیا ہو؟ جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ تو میں نے کیا لکھا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا لکھا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنّہ۔ اب حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ کیا ہے؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ یہ ذہن میں بٹھاؤ، حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنّہ۔ اور حروف حلقی کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 6۔ اب یہ جب 6 حروف آ جائیں گے، جیسے اب ہم نے لفظ پڑھا انتا، کیا پڑھا؟ اب حمزہ نون زبر ان۔ اب اس میں حروف حلقی نہیں آ رہا، اس میں کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی، یہ حروف اخفاء آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفاء۔ پھر حروف اخفاء آپ کو میں نے کل پڑھانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے حروف حلقی کے اگر 6 حروفوں میں سے یہاں حرف اگر کوئی آ جاتا تو یہاں غنّہ نہیں ہوتا، یہاں غنّہ۔ اب حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ اب یہاں غنّہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہاں حروف حلقی نہیں ہے، حروف حلقی ان 6 حروفوں میں سے کوئی حرف یہاں اب نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا آ رہا ہے، حروف اخفاء میں سے حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں غنّہ ہوگا، یہاں پر غنّہ ہوگا۔ اگر ان حروفوں میں سے کوئی حرف اگر ہوتا تو پھر غنّہ نہیں ہوتا۔ اب یہ یہاں پر حروف اخفاء آ رہا ہے، اس لیے یہاں غنّہ ہوگا، یہاں کیا ہوگا؟ غنّہ ہوگا۔ تو اب اس طریقے سے آج کا آپ کا سبق یہی ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ جیسے یہ حمزہ 2 زبر، حمزہ 2 زیر، حمزہ 2 پیش ان۔ اب یہ تنوین ہے، کیا ہے؟
دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، جس نون کے اوپر جزم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ تو میں نے کیا لکھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں غنہ ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ تو اب یہ نہیں کہ جیسے میں نے مثال آپ کو دی انت، اب دیکھو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ رہا ہے، اس لیے یہاں غنہ ہوگا۔ اگر یہاں پہ حروف حلقی میں سے کوئی اگر حرف آ جاتا تو پھر غنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر مثال کے طور پہ اگر یہاں ہم لکھ دیتے ہیں انحا، یہ جیسے یہ آپ نے لکھ دیا انحا، اب یہ دیکھو یہ حروف حلقی میں سے حرف آ گیا نا، اب انحا، ٹھیک ہے نا، یا انحا، تو اس لیے یہاں پر پھر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا تو پھر غنہ نہیں ہوگا، اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ گیا تو غنہ ہوگا۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اور نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس نون کے اوپر جزم ہو۔ اب جیسے اس کے، اب یہ الف ہے، اب یہ ہے کیا؟ ان، تو اب اس کے آگے یعنی کہ یہ نون ساکن ہے، اب اس کے آگے اگر حروف حلقی آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا، حروف اخفاء آئے گا تو غنہ ہوگا۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے، ان حروفوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ یہ 6 حروف ہیں، ان 6 حروفوں کو ہم نے یاد کرنا ہے، اس کو یاد کر لو، اپنے پاس لکھ لو، اپنے دل کی تختی پہ اس کو بٹھا لو، ٹھیک ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں، اس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف، یہ حروف حلقی ہیں، کتنے ہیں؟ حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، یہ ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا حروف اخفاء کا سبق پڑھاؤں گا، اللہ پاک قبول فرمائے۔